ایک دفعہ کا ذکر ہے، جنگل کے قریب ایک چھوٹے سے گھر میں ایک پیاری سی بچی رہتی تھی جس کا نام فضا تھا۔ سب اس کو پیار سے فیزو کہتے تھے۔ فیزو کو قدرتی مناظر اور فطرت سے بہت محبت تھی، خاص طور پر رنگ برنگی تتلیوں سے جو پھولوں کے ارد گرد اڑتی تھی۔ ایک دن فیزو جنگل کے کنارے چہل قدمی کر رہی تھی کہ اس نے ایک زخمی شیر کو درخت کے نیچے لیٹے دیکھا۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، مگر جب شیر کی آنکھوں میں نرمی دیکھی تو وہ پانی اور جڑی بوٹیاں لے آئی جو اس کی دادی نے کبھی بتائی تھی۔ کئی دنوں تک اس نے شیر کی خدمت کی۔ شیر فیزو کی خدمت سے ٹھیک ہو گیا اور فیزو کا بہت اچھا دوست بن گیا۔ فیزو کو روز تتلیوں کے پیچھے دوڑنا، ان کی خوبصورتی کو دیکھنا بہت پسند تھا، مگر ایک دن اس نے کچھ شرارتی بچوں کو دیکھا جو تتلیوں کو پکڑ کر اپنی کتابوں میں چپکا رہے تھے۔ فیزو دوڑ کر ان کے پاس گئی۔ براہ کرم ایسا مت کرو، تتلیاں زندہ مخلوق ہیں، وہ پھولوں سے پھولوں تک پولن لے جا کر پودوں کی افزائش میں مدد دیتی ہے۔ اگر تتلیاں نہ ہوں تو کئی پودے، پرندے اور جانور متاثر ہو سکتے ہیں۔ وہ ہماری قدرتی دنیا کے لیے بہت ضروری ہیں۔ مگر بچے ہنسنے لگے۔ ہمیں یہ شوق ہے، ہم یہ کرتے رہیں گے، انہوں نے کہا۔ فیزو نے کئی بار انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے، بلکہ وہ فیزو کو تنگ کرنے اور تکلیف دینے لگے۔ ایک دن انہوں نے فیزو کو روکا اور دھکا دے کر گرایا۔ وہ اکیلی تھی اس لیے ڈر گئی، مگر پھر اسے اپنا جنگل والا بہادر دوست یاد آیا۔ فیزو نے زور سے پکارا، شیر میری مدد کرو۔ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک زوردار دھاڑ سنائی دی۔ اچانک شیر سامنے آ گیا۔ بچے خوف سے کانپنے لگے۔ بھاگو، انہوں نے چیخا اور سب تتلیوں کی کتابیں پھینک کر تیزی سے بھاگ گئے۔ شیر نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف اتنا ڈرایا کہ وہ سبق سیکھ جائیں۔ اس دن کے بعد بچوں نے کبھی تتلیاں نہیں پکڑی، اور فیزو، وہ ہمیشہ کی طرح جانوروں، پودوں اور قدرتی چیزوں کا خیال رکھتی رہی، اور اس کا شیر دوست ہمیشہ قریب ہی ہوتا اس کی حفاظت کے لیے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا کہ ہر جاندار، چاہے وہ جانور ہو یا درخت، پودے، سب کی قدرت میں ایک اہم جگہ ہے، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تتلیوں جیسی چھوٹی مخلوق بھی ہماری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے۔ لگتا ہے کہ آپ نے میری اور شیر کی دوستی کو پسند نہیں کیا کیونکہ لائک اور سبسکرائب نہیں کیا۔